سواب سردیوں میں ان وادیوں کا سفر محض سیر نہیں ہوتا، یہ انسان، اس کی سواری اور اس کے حوصلے کا امتحان ہوتا۔ یہاں ایک معمولی غلطی، ایک لمحے کی لاپرواہی، خوبصورت مناظر کو مشکل یادوں میں بدل سکتی۔ اسی لیے اس سفر سے پہلے تیاری ضروری نہیں بلکہ ناگزیر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام تیاری شیئر کر رہا ہوں جو میں نے سردیوں میں سوات تک کے سفر کے لیے کی، وہ چیزیں جو ساتھ ہونا لازمی تھیں، اور وہ فیصلے جنہیں نظر انداز کرنا خود سے زیادتی کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی برف پوش پہاڑوں، خاموش سڑکوں اور اصل مہم جوئی کے متلاشی ہیں تو اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایک ساتھ میں کوئی موڑ، کوئی کہانی آپ سے اوجھل نہ رہے۔ یہ محض ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسے سفر نامے کی ابتدا ہے جہاں ہر راستہ ایک نئی داستان سناتا ہے۔ تیاری تو اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب میں نے اپنے بائک کو 125 سے 150 پر اپ گریڈ کیا تھا، اور اس سفر نے ثابت کر دیا کہ کمفرٹ لیول، روڈ گریپ اور سب سے بڑھ کر فیول ایوریج، یہ فیصلہ ہر اعتبار سے بہترین تھا۔ تیاری کی اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم سیدھا مارکیٹ پہنچے اور سب سے پہلے کرش گارڈ انسٹال کروایا، اور ساتھ ہی فوگ لائٹس بھی پرچیز کر لیں۔ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے ہمارا کتنا ساتھ دیا اور یہ کیوں اتنا ضروری۔ مارکیٹ میں تو تھے ہی، سوچا جب اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو یہ بھی کروا لیتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوا کہ گریپ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے۔ فوگ لائٹس خود ہی انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اوزار ہمارے پاس تھے ہی، بس ایک چھوٹی سی رائڈ درکار تھی راشد کی شاپ تک۔ اس کے بعد الیکٹریشین کے پاس جانا ہی پڑا کیونکہ اس طرح کے کام میں آپ ذرا بھی رسک نہیں لے سکتے۔ وائرنگ کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، اس لیے ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرپ کے دوران ان لائٹس نے روشنی کی ضروریات تو پوری کی، ساتھ میں ششکے بھی خوب کروائے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے آن لائن پرچیزز کا، کیونکہ بہاولپور جیسے شہر میں من پسند رائڈنگ گیئرز کا ملنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا واحد حل آن لائن پرچیز ہی رہ جاتا ہے۔ انسٹالیشن کے بعد کیا زبردست لک دیتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا دل اس موبائل فون ہولڈر کی وجہ سے، کیونکہ اس کا میرا ساتھ بہت ہی مختصر رہا۔ 15 دن ہو گئے واپس آئے ہوئے، مگر سالا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ اپنے موٹو بلاگنگ سیٹ اپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آرڈر کی یہ ہیلمٹ بلوٹوتھ ڈیوائس، اور تجربہ اتنا زبردست رہا کہ اب یہ میری ڈیلی رائڈز کے لیے لازم و ملزوم ہو چکی ہے۔ دوران رائڈ چاہے کال اٹینڈ کرنی ہو یا میوزک، یہ کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وائس کوالٹی، بیٹری ٹائمنگ، ہر لحاظ سے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ ایک چھوٹے سے مس ہیپ کی وجہ سے اس کا ساتھ تو بہت مختصر رہا، لیکن اس کا ریویو آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ موبائل فون ہولڈرز میں یہ ایک پرفیکٹ چوائس ہے۔ اس میں دونوں چارجنگ اور وداؤٹ چارجنگ اویلیبل ہے۔ اس میں پراپر شاکس لگی ہوئی ہیں جو آپ کے موبائل کو سیف رکھتی ہیں۔ بائک کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تو محفوظ رکھنا تھا، بس اسی لیے یہ محفل جما لی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پہاڑوں کی سردی کچھ اور ہی لیول کی ہوتی ہے، اور اس سردی سے بچنے کا اس سے بہتر حل کم از کم ہمیں تو نہیں ملا۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید سفر اتنا آرام دہ، اتنا مزیدار اور اتنا یادگار نہ بنتا۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں بس اسٹیشن تاکہ بہاولپور سے مردان کے لیے بس کی معلومات لی جائے۔ یہ تجربہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار 125 کی بجائے 150 سی سی بائک ساتھ لے کر جانا تھی، کیونکہ اس وقت تک پلان یہی تھا کہ معمول کے مطابق ہم بہاولپور سے مردان بس میں جائیں گے اور وہاں سے اپنا سفر بائکس پر سٹارٹ کریں گے۔ تیاری ابھی بھی نامکمل تھی، لہٰذا امتیاز کا رخ کیا، لیکن مطلوبہ سامان نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں بازار جانا پڑا اور چند ضروری چیزیں جیسے گلوز، نیٹ وارمر اور تھرمل وغیرہ کی خریداری کی۔ بائک پر لگنے والی مختلف ایکسیسریز جو کہ آن لائن آرڈر کی گئی تھیں، ان کی آمد کا سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا، اور ساتھ ساتھ ان کی انسٹالیشن بھی ہوتی رہی۔ یہ ہماری روانگی سے ایک دن پہلے کی بیٹھک تھی، جس میں نہ صرف موبائل فون ہولڈر انسٹال کیا گیا بلکہ اب تک کے تمام ٹرپ میں سب سے منفرد اور انوکھا فیصلہ بھی کیا گیا۔ جی ہاں، ہم یہ طے کر چکے تھے کہ اس بار اپنا سفر بہاولپور سے ہی بائکس پر شروع کریں گے۔ آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ اس انوکھے سفر کا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تیاری کا سین اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ آخری اور سب سے اہم پارسل مجھے اتوار والے دن نصیب ہوا، جبکہ سموار سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ پارسل ریسیو کرتے ہی میں فوراً راشد کے پاس دوڑا تاکہ اسے انسٹال کر سکیں۔ یہ بائک کی ہیڈ لائٹ تھی جو پوری کوششوں کے باوجود ہم سے انسٹال نہ ہو سکی، چنانچہ فوراً مارکیٹ کا رخ کیا اور الیکٹریشین سے اسے انسٹال کروایا۔ یہاں ایک اور مسئلے کا حل بھی سامنے آیا جو اس سے پہلے ہماری نظر میں نہیں آیا تھا۔ کریش گارڈ کے بڑے نٹس مڈ گارڈ کو نقصان پہنچا رہے تھے، انہیں فوراً کٹوا کر درست طریقے سے ایڈجسٹ کروایا۔ اب بائک کی فائنل لک سامنے ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم سفر کا آغاز کریں، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں اس پورے سفر کی کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔